میں رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ کی ذات اسی طرح آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے، پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ پھر 6 مہینے کے بعد یوتھیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اسلام آباد تشریف لے آئے، وفاق پر حملے کر رہے ہیں اور اپنے صوبے میں ماشاءاللہ ان کے کرپشن کے جو ہے نا وہ انبار لگے ہوئے ہیں۔ 40 ارب روپے کے کوستان میگا سکینڈل کے مرکزی ملزم سی این ڈبلیو کے ہیڈ کلرک کیسر اقبال نے 1 ارب 23 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے منجمد اثاثے احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیے ہیں۔ اور مت بھولیے گا یہ سی این ڈبلیو کے جو وزیر ہیں، یہ کے پی کے حکومت میں جس کا یہ کلرک ہے، اس کے وزیر بھی سہیل افریدی صاحب تھے۔ نیب خیبر پختونخوا کے مطابق 20 مئی 2026 کو مرکزی ملزم کیسر اقبال نے پہلے سے اپنے منجمد اثاثے احتساب عدالت میں جمع کرائے۔ ان اثاثوں میں مقامی اور غیر ملکی کرنسی، سونا، عالی شان جائیدادیں، فارم ہاؤسز، لگژری گاڑیاں شامل ہیں۔ اور نیب کے مطابق کوستان میگا سکینڈل میں اب تک 41 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 6 ملزمان نے مجموعی طور پر 8 ارب 43 کروڑ روپے کی پلی بارگیننگ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ اب ملزم کے مبینہ فرنٹ مینوں اور بے نامی اداروں کی جانب سے 42 کروڑ 45 لاکھ 79 ہزار روپے مالیت کے اثاثے جو ہیں وہ سرنڈر کیے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ ایک کلرک، کسی ایک وزارت کا ایک کلرک، یہ وزیر نہیں ہے، یہ مشیر نہیں ہے، یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن کے جو اثاثے ہیں اس کے جو منجمد ہو رہے ہیں یا اس سے نکل رہے ہیں، یہ ایک وزیر کی ایک جو وزیر ہے نا، اس کے اندر بھی چھلے کچھ 2-4 ہزار ملازم ہوتا ہے، اس کا ایک کلرک ہے۔ کرپشن کے ذرا حساب لگا لیں، اب اندازہ کریں کہ وہاں بیچارے شریف لوگوں کو ملا کیا ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے۔ اچھا جی، سینئر صحافی زاہد کشکوری نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد کے متنازع ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جو ٹاور تھے اس میں کروڑوں روپے کی مالیت کی دو جائیدادیں ملی ہیں۔ زاہد کشکوری نے ایکس پر اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں سال 2021 میں، اور یہ وزارت اعلیٰ کے دور کی وزارت عظمیٰ کے دور کی بات کر رہے ہیں، کہ 2021 میں ایک لگژری فلیٹ اور 2022 میں ایک کمرشل دکانیں اپنے اثاثوں میں ظاہر کی تھی، کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر ہر سال کے ساتھ ڈکلیئر کرنے پڑتے تھے، 2021 میں اور 2022 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس میں یہ اثاثے انہوں نے ظاہر کیے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹاور میں کمرشل دکان کی قیمت 12 کروڑ 58 لاکھ روپے ظاہر کی، جبکہ 2021 میں اپنے فلیٹ کی قیمت 1 کروڑ 19 لاکھ ظاہر کی تھی اسلام آباد میں۔ وہ بھی جس ٹوین ٹاور میں وہ ظاہر کر رہے ہیں 1 کروڑ 19 لاکھ، وہ زیادتی تھی۔ مطلب یہ میرا خیال ہے کوئی 20-22-25 کروڑ کا تو ہوگا جس کو انہوں نے صرف 1 کروڑ سم تھنگ میں ظاہر کیا تھا۔ اور دعویٰ کے مطابق عمران خان کے اسلام آباد میں واقع اسی فلیٹ کی مالیت 1 سال بعد 3 کروڑ روپے سے زائد ڈکلیئر کی گئی۔ مطلب ایک سال میں جو 2000 اگر فرض کیا کہ 22 میں 1 کروڑ 19 لاکھ ہے تو 23 میں اس کو 3.5 کروڑ 3.25 کروڑ روپے جو ہے ڈکلیئر کی گئی تھی۔ ایک سال میں یہ 3 گنا قیمت بڑھی بھی تھی۔ سینئر صحافی زاہد کشکوری کے مطابق عمران خان کے اثاثوں اور ان کی مالیت 2021 سے 2022 کے دوران 120% اضافہ ہوا، اور 2021 میں بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مجموعی قیمت 14 کروڑ 10 لاکھ روپے تھی، جو 2022 میں بڑھ کر 32 کروڑ 8 لاکھ روپے ہوگی۔ ہوں لگیا جے کڑی کیویں ویچی سی؟ کڑی اس طرح ویچی سی کہ کڑی فرض کر لو کہ $100 دی سی، $100 دی ਉਹਦੀ اوریجنل قیمت ہے، تے خان صاحب نے ਉਹਦੀ قیمت لوائی 32 روپے، $32 لوائی، 100 والی دی $32 فرض کر رہے ہیں، اور ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ خان صاحب نے ادھی دینی سی، خان صاحب نے 16 روپے دے کے ਉਹ ਘੜੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $100 ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ $100 ਦੀ ਆ, 80 ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ 80 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। اور مزے ਦੀ ਗੱਲ ہے وہ $16 بھی جمع نہیں کروائے تھے، پہلے گھڑی بیچی، اگلے بندے کو پیسے پھڑے تے ڈالر پھر جمع کرائے، انویسٹمنٹ زیرو سی عمران خان صاحب دی۔ ایتھے بھی ویکھ لو کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ کروڑ تو 32 کروڑ کیویں بنایا انہوں نے۔ وزارت توانائی نے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی سبسڈی ختم کرنے کی رپورٹ کو سختی سے مسترد کیا۔
4-5 दिन बाद कीता है। जिस दिन से ये रिपोर्ट चल रही थी या जिस दिन से ये प्रोपेगेंडा हो रहे थे, अगर उसी दिन कर देते तो आज 3 दिन खज्जल खराबी सोशल मीडिया पे ना उठानी पड़ती हुकूमत को। दूसरी जानब सब्सिडी का गलत इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की निशानदेही के लिए डिस्कोर्स ने मुल्क भर में बिजली के मीटर्स की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और वजारत के तर्जमान ने वजाहती बयान में कहा है कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए मौजूदा रिलीफ पॉलिसी खत्म करने या इसमें तब्दीली का कोई मनसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। और ज़राए के मुताबिक कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फ को माहाना 5,000 रुपए तक सब्सिडी दी गई है, जिसके बायस इसका बिल तकरीबन 2,000 रुपए बनता है। जबकि सब्सिडी खत्म होने की सूरत में ये बिल 7,000 तक ले जा सकते हैं। और वजारत तवानाई ने कहा है कि हुकूमत कम आमदनी वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए किसी भी किस्म की सब्सिडी खत्म नहीं की जाएगी। हकाम के मुताबिक बाज़ घरों में इजाफी मीटर्स सोलर सिस्टम के साथ ग्रिड स्टेशन की भी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब्सिडी का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से हो रहा है। और वजारत के मुताबिक बिल्स QR कोड की सिर्फ बैंकिंग और सार्फ डेटा की तस्दीक के लिए, इनका सब्सिडी की किसी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिए ना कि जब इस किस्म की कोई चीजें सामने लाई जाती हैं तो उसके साथ 10 बंदे जो है ना वो बताने के लिए भी होने चाहिए। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये जो आप अरबों रुपए टीवियों को इश्तिहार देते हैं ना, ये तबाही है बहुत बड़ी गवर्नमेंट की। पता नहीं कोई पिछले 4-5 साल में पता नहीं कितने अरबों रुपए के ये टीवियों को जो इश्तिहार दे चुके हुए हैं। तो ये डिजिटल मीडिया पे लोगों को साथ गाइड करने की जरूरत होती है, बताने की जरूरत होती है, जो जाहिर है। अब देखें ना कि इस पे अब बिजली वालों का अब मौकफ आ रहा है, जब 4-5 दिन से पूरा ढंढोरा पीट दिया गया है कि 200 जो है वो यूनिट बिजली का वो जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। तो ये पहले दिन बतानी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी जबरदस्त तेजी को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी तेजी देखने में आ रही है। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1.79% बढ़ा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स इस वक्त 29,500 पॉइंट के इजाफे से 1,67,782 पॉइंट की सतह पर है। और दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में मामूली कमी देखी गई है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो शायद यही वजह है कि बेहतरी से मुराद ये है कि ये जो जंग वाले मामलात हैं काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान में बैठे हैं, फील्ड मार्शल अगर ईरान जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चाइना जा रहे हैं, 75 साला जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत के लिए। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है वो स्टॉक मार्केट या आपकी जो मार्केट है बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि स्टॉक मार्केट बेहतर है तो ये जो एक बिज़नेसमैन में थोड़ा-सा इत्मीनान आता है ना, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। तेल और गैस के लिए कंपनियों के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग माहदे और दूसरे जो लाइसेंस का अजरा है वो भी मुकम्मल हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर है ये ऐसे नहीं होता कि आपने अपने बंदे लाए, मज़दूर लाए, तो थल्यों तेल काढ़ लिया, इस तरह नहीं होता। दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है, इसकी बहुत सारी लवाज़मात हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। इब्तिदा में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर जबकि ड्रिलिंग तक पेशरफ्त की सूरत में मजमूई सरमायाकारी तकरीबन 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन के इलामिया के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को तेल और गैस की तलाश के लिए इंडस और मकरान ऑफशोर बेसिस पे प्लाट ब्लॉक्स भी अलाट कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि समंदर में तेल और गैस की तलाश के माहिदों पर दस्तखत हुकूमत की तवानाई पॉलिसी में एक तरह ही संगे मेल है। डेफिनेट है अगर ये ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में देखें ना, तेल ही इस वक्त एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तेल में इस वक्त हम लोग घिरे हुए हैं। अगर तेल के मसाइल से निकल गए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं और बेहतर हो भी रही हैं, क्योंकि इस पे आपको अच्छा जी, इस वक्त हमारे दोस्त हमारे भाई राजा कबीर साहब जो कि जाहिर है आप उनको जानते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अपने मुख्तलिफ और मुनफर्द जो लिखने का उनका स्टाइल है जिसमें वो उर्दू और पंजाबी का बड़ा तड़का लगाते हैं। और कभी-कभी कोई ऐसी बात होती है, अब वो समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझ रहा है। आपने अपने मतलब उनके अल्फाज से अपने मतलब की चीज़ें जो है निकाल लेनी है, लेकिन राजा साहब जो इशारा कर रहे होते हैं, जिस तरफ जा रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, वो जो पढ़ने वाला जो उनका कारी है, जो उनको फ़ॉलो कर रहा है, वो उसको बड़ा एप्रिशिएट करता है। तो राजा साहब जो हैं वो इस वक़्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अपनी फैमिली को विज़िट करने गए हैं। ईद पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद करने जा रहे हैं।
تو اس کے دوران جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو وہاں پر ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم ٹیلی فون پہ یا ٹویٹر ایکس پر تو رابطے میں رہتے ہیں تو ان سے ملاقات بھی کریں۔ اسلام آباد میں وہ جب تشریف لے کر گئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کی دعوت پہ ان کو ملنے کے لیے، تو دعوت ان کے گھر پر کھانا کھانے کے بعد وہاں پر رانا مشہود صاحب اور بدر شہباز صاحب، جو کہ رانا مشہود صاحب چیئرمین ہے یوتھ پروگرام کے اور بدر شہباز صاحب جو ہیں وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا جو کہ رانا مشہود صاحب ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، وہ ہمیشہ یہ انتظام کرتے ہیں جب بھی کوئی باہر سے گیا ہوتا ہے، چاہے وہ پرویز سندیلا ہے، چاہے وہ راجہ کبیر ہے، چاہے وہ اظہر جاوید ہے، یا چاہے وہ کچھ اور دوست ہیں جن کے نام لینا اب مناسب نہیں ہے، شاید وہ برا منا جائے کہ حالانکہ ان کے اعزاز میں بھی وہ دعوت کی گئی تھی۔ تو وہ کرتے ہیں، اور یہ اس دفعہ بھی انہوں نے ایک کمال کی دعوت کی جس میں انہوں نے ساتھ میں وفاقی وزراء بھی بلا لیے، جس میں ایم این اے بھی بلائے، جس میں بہت سارے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی تھی۔ عطا تارڑ صاحب نے وہاں پر جو ہے ظاہر ہے بندہ ناچیز کا بھی نام لیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے حوالے سے اور اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کے حوالے سے، اور راجہ کبیر صاحب کی جو تعریف کی، اسی طرح جو رانا مشہود صاحب سے لے کر جو تمام وہاں پہ تقریر کرنے والے دوست تھے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی تھے ساتھ میں وہاں پر، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی۔ تو اس کو ایک بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے دوست، اپنے ورکروں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو عزت اور احترام دیتی ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کو لے کر بڑا پازیٹیو ہے کہ چلے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک شکوہ کیا جاتا تھا، گلہ کیا جاتا تھا کہ پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ ورکروں کے ساتھ ذرا مزے کا رویہ نہیں رکھتے، لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے وہ تاثر زائل ہو گیا، کیونکہ جس طرح سے وفاقی وزراء اس پارٹی میں آئے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئے، اور وفاقی وزراء کی طرف سے یہ دعوت کی گئی راجہ کبیر صاحب کے اعزاز میں، آنر میں، اس نے دل جیت لیے، لیکن وہاں پر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک ذرا ہلکا سا مروڑ بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو مختلف طریقے سے وہ مطلب سوشل میڈیا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سب کا رائٹ ہے، یہ سب کا حق ہے، جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے، فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ ہیں لسنر، سننے والے اور پڑھنے والے، کہ وہ اس پہ کیا مطلب دیتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوئی کہ راجہ کبیر صاحب کو جو عزت دی جا رہی ہے پاکستان میں، جیسے رانا مشہود صاحب نے، بدر شہباز صاحب نے، عطا تارڑ سمیت دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جو عزت دی ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اور وہ اس دورے میں اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، لیکن راجہ صاحب ذرا جو وہ لو پروفائل ہے، تصویریں شیریں نہیں لگاتے، لیکن میرے نالج میں وہ وڈیا تو وڈیا بابیاں نے بھی مطلب کہ ملا انہیں، اور وہ بڑی عزت اور احترام ان کے ساتھ وہاں پر کیا گیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں کو، لوگوں کو۔ منڈی بہاؤالدین جی بڑا شکوہ کیا کرتا تھا کہ جی منڈی بہاؤالدین میں ابھی تک الیکٹرک بسیں نہیں پہنچی۔ بڑا ایک بڑا کمال کا ضلع ہے، بڑا تاریخی ضلع ہے پھالیا، جہاں پر سکندر اعظم کا جو گھوڑا ہے وہ کندھے نے پنجابی پھال ہے کہ مر گیا سی، پھر یہاں پہ جو ہے وہ سکندر اعظم کو منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں شکست ہوئی تھی۔ تو اس ضلع میں بھی مریم نواز جو ہے وہ بسیں لے کے جا رہی ہیں۔ بسوں کی تعداد جو ہے شروع میں آپ کو پتا ہے 15 سے 20 ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھا کر یہ جو ہے وہ 50 کر دی جاتی ہے۔ ان بسوں کا فائدہ ان سے پوچھیں جن کے علاقوں میں یہ بسیں چل رہی ہیں، خاص طور پر آج کل جو بسیں چل رہی ہیں، وہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بغیر کرائے کے، وہ اب دیکھیں نا کہ بھلوال جائیں نا ذرا سرگودے سے، تو 500 روپیہ کرایہ ہے عام ویگن میں، اور اسی میں میری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ سفر کر رہی ہیں۔ جو 20 روپے کرایہ ہوتا تھا پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے، وہ 20 روپے کرایہ جو ہے وہ بھی معاف کر دیا گیا، پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے۔ تو منڈی بہاؤالدین والے جو ہیں وہ بھی مریم نواز کو دعائیں دے رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی بسیں آ رہی ہیں، اور جلد بسیں آ رہی ہیں، اور وہ جدید بسوں پہ سفر کریں گے، مفت سفر کریں گے فی الحال، اور اس کے بعد جو 70% ہے وہ پھر بھی فری کریں گے کیونکہ اسٹوڈنٹ فری ہیں، اور اس میں جو خواتین ہیں وہ فری ہیں۔ اگر کوئی کرایہ دے گا، اگر کوئی کرایہ پیڈ کرے گا، تو وہ میرے جیسے لوگ ہیں جو ابھی 60+ نہیں ہوئے، اور 60+ بھی اس میں فری ہیں۔ گجرانوالہ کی جو میٹرو ہے وہ بھی جناب بڑے جو یلو لائن ہے وہ بڑے کمال کی طرف کرتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جب دیکھیں یہ کمپلیٹ ہوں گی تو یہ ایک بڑا خوبصورت منصوبہ ہوگا۔ اس کے اسٹیشن یلو کلر کے، اس کی پٹریاں یلو کلر کی، اس کی جو ٹرین ہے وہ یلو کلر کی، ٹرین سے مراد ہے جو بسز ہیں یلو کلر کی۔ 50,000 لوگ ایوری ڈے اس پہ سفر کریں گے شروع میں، آگے جا کے یہ تعداد جو ہے یہ 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک مہینے میں جو ہے 3 ملین لوگ اگر اس پہ سفر کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو 8 فیڈر بسیں لگیں گی، شہر کے مختلف حصوں سے لوگوں کو اٹھائیں گی، اٹھا کر لا کے اسی ٹکٹ میں 20 روپے والی ٹکٹ میں وہ اٹھا کر مختلف اسٹیشنوں پہ ڈراپ کریں گی، اور ان اسٹیشنوں سے آپ امن آباد سے گکھڑ منڈی کے درمیان میں جو گجرانوالہ کا فاصلہ ہے وہ جو ہے آپ اس کو طے کریں گے۔ سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ 2026 میں بھی
اسی ریٹ پہ بن رہی ہے میٹرو جس ریٹ پہ 2000 جس روڈ پہ 2016-17 میں شہباز شریف صاحب نے 12-14 میں شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد 1.7 ملتان 1.6 اسی ریٹ پہ تقریباً آج کے 10 سال بعد جب مہنگائی ہے وہ آسمانے کو باتیں کر رہی ہے مریم نواز بھی بنا رہی ہے. ہاں 2.5 پہ بنی تھی اس وقت 2016-17 میں بی آر ٹی پشاور 2.5 میں, اور مریم نواز جو 10 سال کے بعد بھی پشاور والی بی آر ٹی سے سستی بی آر ٹی جو ہے وہ گجرانوالہ میں بنا رہی ہے. تو گجرانوالے کے لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ابھی ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں اب گجرانوالے جاتے ہیں نا, تو میں تو گجرانوالے کو شادی پہ بھی گیا تھا, ہمارے دوست رانا ظاہر صاحب ان کے بھانجے کی شادی پہ, میں دیکھ رہ گیا ہوں کیا کمال کے مال بنے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ ان کا جو بائی پاس ہے نا, جب یہ سارا میٹرو بن جائے گی, کمپلیٹ ہو جائے گی نا, تو یہ جو بائی پاس سارے کھلیں گے وہ خوبصورت بنیں گے, جی ٹی روڈ جو ہے وہ کمال کا بنے گا. تو یہ جو مال بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے بزنس بنے ہوئے ہیں, ان کی بھی قیمت کروڑوں سے اربوں روپے میں چلی جائے گی. تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہوگی. مریم نواز کو جہاں پورا پنجاب دعائیں دے رہا ہے, گجرانوالہ تو ہے ہی مریم نواز کا اپنا, وہاں پہ میٹرو چلنے کے بعد گجرانوالے والے بھی مریم کے نعرے, وہ کہتے ہیں نا میاں تیرا چاہنے والا گجرانوالہ گجرانوالہ. اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں, اپنا خیال رکھے, اجازت دیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ.